بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص اور فضائل عطا کیے گئے کہ جو اس سے پہلے مخلوق میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ فضائل و کمالات کی پوری وسعت کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ خالق و قادر ہی اپنے محبوب کو عطا کردہ مکمل خصوصیات کا جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو لامحدود جسمانی طاقت بھی عطا کی۔ یاد رکھیے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے باوجود اس قدر طاقت و توانائی کا آپ سے ظاہر ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی طاقت و قوت تو قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے۔ ناظرین گرامی، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔ اللہ کے خوف سے انبیاء کرام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا تو یہ ان کی شایان شان کے خلاف ہے کہ وہ انکار کریں، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلے میں ہی کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل یا کشتی کا نام دیتے ہیں۔ عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے تھے اور مختلف موقعوں پر دنگل کے میدان سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے دنگل یا کشتی یا پہلوانی کے لیے للکارا۔ سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے رکانہ پہلی ہی بار میں ایک ہی داؤ میں نہ پٹخ دے، اور جب رکانہ کسی کو پٹخ دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ پیارے دوستو، ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا۔ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہا، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ رکانہ تکبر برے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا کہ جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائیں۔ نعوذ باللہ، مکے کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سعد بنت اوو ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے؟ سبت نے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن تم تو مسلمانوں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو؟ سبت بن ارمن نے کہا پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں۔ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہ کر پائے گا۔ خیر، رکانہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا مجھے لات اور عزا کی قسم، اب میں محمد کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں۔ ناظرین گرامی، ابن حشام، علامہ ابن اسیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرے بیٹے، آپ بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، لات اور عزا کی قسم اسلام قبول کر لوں، لیکن یہ ایک بتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی، رکانہ پہلوان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کرے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سج گیا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس لیے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آ کھڑے کہ کہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش کی یا مقابلہ میں رکاوٹ ڈالی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گررا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ باری برکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر کھاڑے سے نکل گیا، ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تم مسلمان ہے۔ ناظرین گرامی، رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا اور کہا تھا کہ جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکے، بے شک یہ اللہ کے ہی پیارے نبی ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح امام زرقانی بیان کرتے ہیں، کہا بول سود جمہی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کے نیچے سے نکل نہیں پاتا تھا۔ اس نے بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کشتی میں بچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا، آمین۔